آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP صاحب یہاں سے راولاکوٹ سے، اور ان سے جانتے ہیں 2022 کے حوالے سے کہ کتنی کیا کچھ کیسز ہوئے، کیا مقدمات درج ہوئے اور ڈسپوز آف کتنے ہوئے، اور ان کا سلوشن کیا نکلا کوئی۔ اس پہ SP صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹوٹل کتنے مقدمے یہاں پہ درج ہوئے، جن میں کوئی تفصیل کو موٹے مقدمے اس طرح کے ہوئے ہوں جو کہ خطرناک ہوئے ہوں، آپ نے وہ سالو کر لیے ہوں، وہ کیا کیا تھے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے سالانہ کارکردگی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس نشست کا آغاز کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس لوگوں کے لیے امن عامہ بحال کرنے میں اپنا رول ادا کرتی رہتی ہے۔ ہمارے 2022 میں 951 مقدمے ٹوٹل درج رجسٹر ہوئے، جن میں قتل کے 3 مقدمے تھے، اور ٹوٹل جو مقدمے ہمارے درج ہوئے ان میں سے 796 مقدمے ہم نے چالان کر کے عدالتوں میں پیش کر دیے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں۔ باقی 28 مقدمے ہمارے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، جو مستغیث مقدمات نے درج کروائے تھے جو ثابت نہیں ہو سکے، جو ہم نے خارج کر دیے۔ تو اس طرح 923 مقدمے ہمارے جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ درست ثابت ہوئے، جن کو ہم نے تفتیش کے پروسیس سے گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ڈیٹیل تھی ان مقدمات کی جو ہمارے پورے ڈسٹرکٹ راولاکوٹ کے اندر درج رجسٹر ہوئے ہیں۔ باقی ان میں آپ اگر تعداد کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس زیادہ کیسز کی تعداد ہے، ایبڈکشن اور زنا کے کیسز جو ہیں وہ ہیں 45 کیسز ہیں، جو لڑکیاں بدھوں فیملی کی مرضی سے چلی جاتی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ جی یہ 45 ہوئے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، اور ان کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، جس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خواتین جو ہیں وہ گھروں سے اپنے والدین کی مرضی سے چلی جاتی ہیں، مرضی کے بغیر چلی جاتی ہیں اور جا کے نکاح وغیرہ کر لیتی ہیں، اور فیملی اکثر آ کے ان کے اوپر مقدمات رجسٹرڈ کرواتے ہیں، جس سے کافی کشیدگی ہوتی ہے خاندانوں کے اندر، اور اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے اور اس کو سیریسلی لے کے ہینڈل کیا جاتا ہے، ورنہ لے کے جانے والا لڑکا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی گاؤں کا ہوتا ہے تقریباً، اور جو جانے والی ہے وہ بھی اسی گاؤں کی ہوتی ہے، گاؤں کے ہوتے ہیں، رشتے ناطے میں ہوتے ہیں، دونوں خاندانوں کے اندر بالکل کشیدگی پائی جاتی ہے اور مارا ماری تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کو بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ چیلنجیبل ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ قتل کے 3 مقدمات ہمارے درج رجسٹر ہوئے تھے، جو تینوں چلان ہو گئے ہیں، تینوں عدالتوں میں انڈر ٹرائل ہیں۔ باقی ہمارا فوکس ہوتا ہے چوری کے مقدمات میں۔ جی تو چونکہ کسی بھی پولیس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ انٹریس مقدمات کو ٹریس کرنا ہوتا ہے، یہی ان کی پروفیشنل ذمہ داری ہے۔ جی اور جب کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو اس کی تمام جمع پونجی وہی گھر میں ہوتی ہے، زیور ہوتا ہے یا اس کے پیسے ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہم نے کافی فوکس کیا رکھا، تھیفٹ کیسز پہ، اور اس پہ ہم نے تقریباً تھیفٹ کیسز میں ہم نے 52,91,280 روپے کی جو ہے ریکوری کی ہے، ریکوری کی ہے، اور تقریباً 70 کے قریب مقدمات ہمارے درج رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس عرصے میں تھیفٹ کے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں ہمارے، اور آج کل ایک اور ہمارا چل رہا ہے کہ موٹر سائیکل چوری جو ہے
وہ ہمارے مقدمات ان میں کافی درج ہوئے تھے، تو ان میں بھی ہم نے کافی حد تک برآمدیاں بھی کی اور کچھ کیسز ہمارے ابھی پینڈنگ بھی ہیں۔ تو باقی روٹین کے مقدمات تھے۔ نارکوٹکس جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس سے ہماری سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے، تو اس کے ہم نے 163 کیسز رجسٹرڈ کیے ہیں، اور اس میں جو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں تو اس میں ہم نے تقریباً 671 بوٹل جو ہے وہ شراب برآمد کی ہے، 74 کے جی چرس برآمد کی ہے، اور 3 کے جی سے زائد ہم نے ہیروئن برآمد کی ہے، اور اس طرح کوئی انجیکشنز بھی ہیں۔ تو آئس کے 93 گرام تقریباً وہ بھی برآمد کی ہے، اس کے کیسز بھی درج رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ آئس ہمارے ایریے میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے اس راولاکوٹ میں، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے، کیٹر فار کرنے کے لیے ہم اپنی محنت اور لوگوں کی جو ہے کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے ہم لوگوں کے اشتراک سے منشیات کے خلاف جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اور راولاکوٹ میں مجھے خوشی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے رابطے میں ہیں، اور وہ پراپر انفارمیشن ہم تک پہنچاتے ہیں جس کی روشنی میں ہم اس کا سدباب کرتے ہیں، اور اس سے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو بچانا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور اس میں 2-3 پچھلے عرصے میں اسکول کالجز میں بھی جا کے اور پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی اور واک کے ذریعے بھی ہم نے لوگوں کو اویئر کرنے کے پروگرام بنائے، اور کالجز اور سکولز میں لیکچرز بھی دیے، اور اس حوالے سے ہم کافی محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو منشیات سے پاک کر سکیں، تو اپنے نوجوانوں کو اس سے بچا سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سال، یہ جو سال گزر رہا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ایریے میں اس وبا کو، اس بیماری کو ختم کر سکیں، اور اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی تھرو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور مختلف پیغامات کے ذریعے بھی لوگوں کو بتایا گیا کہ ان کے گھروں میں جو لوگ ایڈکٹ ہیں منشیات کے حوالے سے، تو ہماری جو ہیلپ ان کو چاہیے وہ ہیلپ ہم فراہم کریں گے، ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کے داخل کریں تاکہ ان کا علاج معالجہ ہو کے اس سے ان کو باہر نکالا جا سکے، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بھی مقدمات قائم ہوں۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں چرس منشیات ہیروئن کے چکر میں تو پکڑے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر مقدمات قائم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اس سے بچانے کے لیے جو گھروں کے لوگ سنجیدگی سے اگر سوچیں تو ان کو اس جو پینے والا ہے اس کو اس سے باہر نکالنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بیچنے والے کے خلاف تو چلیں پولیس کارروائی کرے گی، لیکن جو پینے والا ہے اس کو اس سے بچانا ہے۔ تو اس سے میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہ تمام لوگ جو ہیں، ان کے ایسے بچے جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو وہ ہمارے ساتھ لنک کریں، ہم ان کو یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جانا ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، پولیس بھیجیں گے ساتھ، وہاں جا کے داخل کروائیں ان کو، جو نہیں جاتے ان کو جبراً لے کے جائیں، اور ہم سے جو تعاون درکار ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت اچھا آپ کا 2022 کا جو بتایا آپ نے سلسلہ، یہ بہت اچھا رہا آپ کی کارگزاری۔ یہ آئس کا جو چکر ہے، آئس کوئی نشہ جو ہے یہ بھی پروان چڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ٹریننگ بھی ہوتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی؟ کیسے نشے، کیونکہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ان میں کچھ چیزیں پولیس کو ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہیں کہ آئس کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر آدمی کو تو نہیں پتا۔ ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ہر بندہ جو ہے وہ ہر سطح پہ سال میں 1-2-3 سیشنز ٹریننگ کے لیتے ہیں، چاہے وہ 4-5 دن کی ہو، چاہے 2 ہفتے کی ہو، چاہے 10 دن کی ہو، لیکن ہر بندہ ہمارا ٹریننگ سیشن سے گزرتا ہے،
اور اس کو ان چیزوں کی اویئرنیس دی جاتی ہے. جب کوئی نیا قانون بنتا ہے اس قانون کے حوالے سے بھی اویئر کرنے کے لیے ہماری ورکشاپس ہوتی ہیں. ہمارے 2-3 دن کے ٹریننگ سیشن چلتے رہتے ہیں. اور ہمارا وائٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اگر ماڈول ٹریننگ کے دیکھیں آپ تو سب سے زیادہ ہوں گے. اور اگر ایک آفیسرز کے لیے ٹریننگ کا اگر ہم دیکھیں تو اس نے سال میں 2-3 سیشن ضرور لیے ہوں گے. ضرور لیا ہوں تو گے. اس لیے ٹھیک. ہمارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک دوسرا ہے. ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے ٹریفک کا. ٹریفک ہماری جو ہے اس کی لوگوں میں اویئرنیس پروگرام بھی کرتے ہیں لیکن بہرحال ہمارے لوگ اس میں بہت زیادہ کوآپریٹو نظر نہیں آتے. عموماً آپ بازار میں دیکھیں گاڑیاں غلط پارک ہوتی ہیں, غلط جگہ پہ پارک ہوتی ہیں, عموماً ایسی جگہ پارک کر دیتے ہیں جس جگہ سے باقی لوگوں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی میڈیا کی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ہم وقت تاکہ لوگوں کو یہ گائے بگائے آگاہ کیا جائے کہ پارکنگ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے شہر کے اندر. اور ہمارے لوگوں میں ایک بہت بڑی بیماری آ چکی ہے کہ وہ بازار میں گاڑی اسی دکان کے آگے کھڑی کرتے ہیں جس دکان سے انہوں نے کوئی سامان لینا ہوتا ہے. وہ کہیں پارکنگ کی جگہ سپیس دیکھ کے وہاں گاڑی کھڑی کر کے 4 قدم چل کے دکان تک آنا گوارا نہیں کرتے. تو اس کی ہم بار بار تربیت بھی کرتے ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں. اور عموماً آپ نے راولہ کوٹ بازار میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پولیس کانسٹیبلان ہیں وہ جب لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ غلط جگہ پہ گاڑی اپنے پارک کیے اس کو وہاں پارک کریں, وہ ان کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں. اور عموماً یہ رکشہ ڈرائیوران اور یہ جو پرائیویٹ ہماری وہیکلز کے لوگ ہیں یہ غلط جگہ پہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں. اور رکشے والا تو اپرچونسٹ ہے, وہ تو جدھر کوئی بندہ دیکھتا ہے اس کے پاس بریک لگا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتا کہ میں رکشہ سائڈ پہ کھڑا کروں تو بندے نے آ کے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. لیکن وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چونکہ لائن رکشوں کی لگی ہوتی ہے کہ میں یہ اس بندے کو نہ بٹھا سکا تو دوسرا بٹھا لے گا. اس چکر میں وہ ساری ٹریفک کو چوک کر دیتے ہیں. اور آئے دن بازار میں اس قسم کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں جس میں پولیس اور یہ وائلیشن کرنے والے لوگوں کے درمیان چھوٹی موٹی تو تکرار لگی رہتی ہے. اس میں بھی میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کیا کریں. اور خاص کر موٹر سائیکل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہیلمٹ کے استعمال نہ کرنے سے عموماً ڈیتھس ہوتی ہیں اور بے قصور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اتنی کسی جنگ کے دوران لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوتی ہیں جتنی جناب اس موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس میں لوگ مارے گئے ہیں پچھلے عرصے میں. تو آپ اگر دیکھیں ہمارے 42 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ایکسیڈنٹ کے, اور جن میں سے فیٹل 9 تھے, نان فیٹل 33, اور جو لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 10 لوگوں کی. 10 لوگوں کی. یہ بہت زیادہ ہیں, 10 لوگ مارے گئے. اور پھر انجرڈ جو ہیں 72 ہیں. یہ 72 لوگ وہ ہیں جن کی کسی کا بازو گیا, کسی کی ٹانگ گئی, کسی کا سر گیا, کوئی پینلائز ہوا پڑا ہے بیڈ پہ, ساری زندگی ایسے ہی گزارے گا. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ زیادہ تر ان میں موٹر سائیکل کے کیسز ہیں. اور اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر ویلنگ کرتے ہیں لوگ, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور گھر والے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ ایک بچے نے موٹر سائیکل کو ویلنگ کے لیے تیار کیا ہوا ہے, اس کا پچھلے والا جو موٹر گارڈ ہے اس نے نکالا ہوا ہے, اتارا ہوا ہے, اور سیٹ کے نیچے تک موٹر گارڈ نہیں ہے, تو گھر میں وہ موٹر سائیکل کھڑا ہے اور گھر والے نہیں دیکھ رہے. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار پولیس کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی آپ نے کیوں نہیں چیک کیا. اب موٹر سائیکل خرید کے دینا والدین کی ذمہ داری اگر ہے تو اس کو دیکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیزیں ساری ہیں سوسائٹی کے اندر اویئرنیس کی, ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہر حوالے سے. اور ہماری سوسائٹی دن بدن چونکہ ترقی کر رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, اور ہماری لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہتر ہو رہا ہے, لوگوں کے گھر بھی بہتر ہو رہے ہیں, لوگوں کی ٹریولنگ بھی بہتر ہو رہی ہے, ان کے پاس موٹر سائیکل آ رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں. تو پبلک ٹرانسپورٹ سے وہ
اپنے نجی ٹرانسپورٹ میں منتقل ہو رہے ہیں. جی تو صحیح. ایسی صورت میں لوگوں کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ ہونا بھی ضروری ہے, اویئرنیس بھی ضروری ہے. اویئرنیس بھی ضروری ہے. جب وہ ادھر ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں تو ان کو ہم اکثر لیکچر دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن اس وقت بڑے تابعدار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہوئے. اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے مہذب شہری ہیں اور قانون تو بالکل نہیں توڑیں گے یہ. ایسے ہی لیکن جب لے لیتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس ان کو مل جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو حرکتیں پر کرتے ہیں نکل وہ آپ آتے کے ہیں, سامنے اس کے بعد پر نکل آتے ہیں. تو یہ ٹوٹل تھوڑا تو سر بہت جی تھا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بتایا, پوری ساری اپنا ٹائم بھی دیا. آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز.